بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ بما اہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں لمحہ بلمحہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اور اس بدلتی صورتحال میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھنے کی تیاری میں ہے، یہ تو ہر بندے کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ واحد جماعت ہوگی جو ابھر کر سامنے آئے گی۔ حالیہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، جتنے بھی مقابلے کیے گئے ہیں پارٹیوں سے ریلیٹڈ یا ان کے جو لیڈران ہیں ان سے ریلیٹڈ، ان سرویز میں پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے، عمران خان صاحب نمبر 1 ہے۔ جو سرویز کیے جاتے ہیں وہ ناظرین بغیر کسی بندے کی جانے پہچانے انجانے لوگوں سے بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کے اوپر تجزیے ہوتے ہیں اور ان کو نتائج نکال کر سامنے لائے جاتے ہیں۔ تو جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس لحاظ سے تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ نہیں تو 2/3 میجورٹی سے زیادہ لے کے پاکستان کے اقتدار میں آئے گی، اور یہی وہ خوف ہے جو ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لاحق ہے۔ ان کے کنٹرول میں یہ حالات نہیں آ رہے، انہوں نے اس ملک کا جو ستیہ ناس مار دیا ہے پچھلے 5 مہینے کے اندر، وہ کسی صورت کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہوا ہے، معیشت تباہی کے اوپر ہے، اور عام لفظوں میں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جو اقدامات یہ لوگ کر رہے ہیں، جو چیزیں یہ لوگ چاہ رہے ہیں، اس کے حالات اس سے بالکل اگینسٹ ہیں۔ یہ اس کو کبھی بھی ایک رخ سے نہیں سنبھال پا رہے، ایک رخ سے سنبھالتے ہیں تو دوسرا رخ بگڑ جاتا ہے۔ پرسوں میاں نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ کے وہاں پہنچنے کے بعد، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب وہاں پہ جو ہیں وہ موجود تھے، اور مریم نواز صاحبہ جب بھی کہیں جاتی ہیں تو وہ یہاں پہ بھی اپنے بیانات اور چیزیں دیتی رہی ہیں، تو ایسا کیسے ممکن نہیں تھا کہ وہ لندن جا کے بھی اور کوئی پریس کانفرنس نہ کروائیں۔ تو انہوں نے باؤ جی سے ایک پریس کانفرنس کروائی۔ باؤ جی سے جو پریس کانفرنس کروائی گئی، سننے میں یہ آیا ہے کہ صرف من پسند صحافیوں کو بلایا گیا اور ایک دن پہلے وہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی، اور پھر اپنی مرضی کے سوالات دے کر اور وہ ویڈیو ریلیز کی گئی۔ اگلے دن اس کو انہوں نے ریلیز کیا، سیم ڈے ریلیز بھی نہیں کیا۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ کئی سوالات جن پہ نواز شریف صاحب ناراض تھے تو ان سوالوں کو ری ٹیک کیا گیا، اور ایسے سوالات کیے گئے کہ جو باؤ جی سے ذرا تلخ سوالات نہ ہوں۔ اب جو باتیں انہوں نے کیں، جو چیزیں انہوں سامنے لائے کہ جی ہمارے اوپر اتنا پریشر تھا، ہمارے اوپر یہ تھا، ہمیں پیسے دیے جا رہے تھے، تشتری میں رکھ کے پیسے دے رہے تھے۔ پیسے تو انہوں نے کمائے ہیں، وہ پیسے چھپانے کی خاطر ہی تو یہ آج لوگ جو NRO2 مانگتے پھر رہے ہیں۔ اور NRO2 مانگنے کا ان کا مقصد کیا ہے کہ جو انہوں نے غلط طریقوں سے پیسے کمائے ہوئے ہیں ان پیسوں کو یہ چھپا رہے ہیں۔ لندن میں جائیدادیں کیسے بن گئی ہیں؟ یہ سب پاکستانیوں سے گیا ہوا پیسہ ہے، یہ پاکستانیوں سے لوٹ کے گیا ہوا پیسہ ہے۔ اب موجودہ حالات کے اندر نواز شریف صاحب نے تو اپنا بیان دے دیا، لیکن حقائق کے اوپر اگر آپ جائیں تو حقائق بالکل برعکس ہیں، اور برعکس اس طرح ہے کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ عوام کو گمراہ کی طرف کر رہے ہیں، عوام کو صحیح رستے پہ نہیں لا رہے۔ ابھی حالیہ مثال لے لیں، رانا ثناء اللہ صاحب پہ جو کیس ہوا ہے کرپشن کا، جو کلر کہار میں کو غیر قانونی سوسائٹی بنائی گئی، اور اس کے اندر جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی پلاٹ لیے ہیں رشوت کے طور پہ، اور اینٹی کرپشن نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور یہاں سے اسلام آباد سے پولیس ایک دفعہ واپس چلی گئی۔ تو جب پولیس نے وہاں جا کے بیان دیا، انہوں نے کہا جی ہم سے تعاون نہیں کیا گیا، تھانوں نے، اسلام آباد کی پولیس نے ہم سے تعاون نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں ناظرین اگر آپ غور کریں، اسلام آباد کی پولیس اگر پنجاب، KP کے سندھ، بلوچستان کہیں بھی جاتی ہے تو ان کے ساتھ تھانے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور پورے طریقے سے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کے ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب پنجاب کی پولیس وفاق میں آ کر رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ لے کر آئی
اور اس کے بعد ان کو جب صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا تو انہوں نے جا کے عدالت میں کہا جی کہ آپ ان کے اشتہاری ہونے کے وارنٹ جاری کر دیں. عدالت نے کہا ابھی کیونکہ پہلا نوٹس جاری ہوا ہے تو ہم اشتہاری قرار نہیں دے سکتے, آپ دوبارہ کوشش کریں, دوبارہ جائیں اور دوبارہ جا کے ان سے کوشش کریں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ میرے پہ جعلی مقدمہ ہے, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. اگر لینا دینا نہیں ہے تو اینٹی کرپشن کے سامنے پیش ہو کے یہ اس کا اپنے آپ کو ورڈکٹ کو کلیئر کریں, اپنے آپ کو صاف کریں. آپ ان کے سامنے بھی پیش نہیں ہو رہے, میڈیا کے اوپر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں مظلوم ہوں. ایسے مظلومیت ثابت نہیں ہوتی, آپ کو مظلومیت ثابت کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب لانگ مارچ کی طرف نہیں جا رہے. ابھی فی الحال انہوں نے لانگ مارچ انہوں نے کہا ہوگا لیکن ابھی نہیں ہوگا. انہوں نے ابھی ایک جلسوں کی ایک نیا شیڈول جاری کر دیا ہے اور وہ مختلف علاقوں میں پورے پاکستان کے اندر جلسے شروع کر رہے ہیں. ننکانہ صاحب میں, پھر شیخوپورہ میں, پھر کراچی تک وہ اپنے جلسے کریں گے ان حلقوں میں. 14 تاریخ تک ان کا آخری جلسہ ہوگا کیونکہ 16 تاریخ کو الیکشن ہے. تو اور اس ضمنی الیکشن کے اندر 8 سیٹوں پہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہیں اور ایک سیٹ پر جو ہے وہ مخدوم شاہ صاحب کی صاحبزادی کھڑی ہوئی ہیں. نشستیں بے شک جو رزلٹس ہیں وہ ابھی سے ہی سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح عوام چاہتی ہے پی ٹی آئی کو, پی ڈی ایم سارے مل کے بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پا رہے جتنا اکیلا عمران خان جلسہ کرتا ہے. تو رزلٹس تو صاف ظاہر ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایک واضح اکثریت لے کر سامنے آئے گی اور ایک بھرپور جماعت کے طور پہ کام کرے گی. اور اس کے کام کرنے سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان صحیح رستے پہ چلے گا اور ہمیں امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کی منازل طے کرے. اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.